in that was in the ancient scrolls, the scrolls of Ibrahim and Moses. اسکول کی عصری جو تعلیم ہے اس کی سرپرستی کے لیے ایوارڈ دیتے ہیں. تو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم کھڑے تھے آفس کے اندر ہی. اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ لائک دس ان دا میموری آف مائی مدر. تو میں نے کہا یو آر ویلکم. پھر بات ہماری آگے چلتی گئی اور 28 رمضان کو پھر بی بی نور اسکالرشپ کی پوری ڈاکومنٹیشن ہم نے مکمل کری. تو یہ اس کا دوسرا کنووکیشن ہے. اس کنووکیشن میں پہلے یہ ہوا کہ یہ بات شروع میں میرے لیے بڑی مشکل لگی کہ انہوں نے صرف اپنی والدہ کے نام پہ بچیوں کے لیے اسٹارٹ کیا تھا. تو میرے اپنے کیمپس کے بچے کہنے لگے کہ سر ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا میری خواہش تو ضرور ہے لیکن یہ میموری اس کی والدہ کی تھی تو اس وجہ سے اس نے ان کے لیے شروع کیا. تو اس سال وہ پاکستان تشریف لائے تو اس شخصیت کا انتقال ہوا تھا جس کے ساتھ وہ یہاں چترال میں رہ کے تعلیم حاصل کرتے تھے, دستمان صاحب. یہاں آنے کے بعد اس نے اسکول وزٹ کیا, ان بچیوں سے ملے اور پھر اس نے اناؤنس کیا کہ جی ہم اگلے مرحلے سے 2025 سے انشاءاللہ تعالی دستمان اسکالرشپ جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی شروع کریں گے. اسکالرشپ کی تفصیل یہ ہے کہ ہماری کلاس روم کے اندر یعنی خطیبہ بوائز اور گرلز سیکشن میں جو بچہ یا بچی فرسٹ پوزیشن لیتی ہے اس کے لیے 1.5 لاکھ کیش ہے, جو سیکنڈ پوزیشن ہے اس کے لیے 1 لاکھ ہے, اور جو تھرڈ پوزیشن ہے اس کے لیے 75,000 ہے. اور پچھلے سال کے جو انشاءاللہ ہمارے بھی NSPNs ہیں ان ریسیپینٹس کو انشاءاللہ ہم یہ دوسرا سال ہے کہ ہم ان کو ہمارے بڑوں کے ہاتھوں سے اسکالرشپ دے دیں گے. پھر اس بار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوشش کریں کہ مزید ہم چترال کے پڑھنے والوں کو اس اسکالرشپ پروگرام سے مستفید کریں. پھر ان کی خواہش تھی کہ چترال کی انتظامی طور پر 4 تحصیلیں ہیں اور ان 4 تحصیلوں میں ایک بچہ اور ایک بچی جو ٹاپ کرتی ہے تحصیل دروش سے, تحصیل چترال سے اور مستوج سے اور پھر تحصیل تورکھو اور موکھو سے, تو وہاں جو ٹاپر بچے ہیں ان کے لیے پھر 75,000 پر ہیڈ جو ہے اسکالرشپ انشاءاللہ 2025 سے دیا جائے گا. چونکہ خطیبہ کی ریسیپینٹس کی الگ ہے, اس کے علاوہ جو ہیں تحصیلوں کی الگ ہے. اس میں SSC کے علاوہ ہم نے یہ ان کے الفاظ تھے کہ میٹرک ایگزامینیشن از لائک اے پاسپورٹ. ہمارا اپنا انٹرنل ایک اسیسمنٹ کا نظام ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو پرکھیں. اور ایک ان کی بڑی خواہش ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسکالرشپ مجھ جیسے بچے کو ملنا چاہیے جس کی بڑی نیڈ تھی تعلیم حاصل کرنے کی. اور پھر کرائٹیریا یہ سیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ سوشیو اکنامیکلی فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں. اگر ایک بچہ اور بچی پسماندہ یا غریب فیملی سے بلانگ کرتی ہے تو اس کے آپ 5 نمبر اضافی رکھیں. اور تو انشاءاللہ تعالی ہم 2025 میں بی بی نور اسکالرشپ پروگرام اور دستمان اسکالرشپ پروگرام کی بنیاد پہ آپ سب کو لے کے میں نور الدین جلال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ان تمام بچیوں اور بچوں کی ہمت کو بلند کرنے کے لیے وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے وہ یقیناً دنیا میں نہیں ہوں گے, وہ پڑھیں گے, اس چترال کو سنبھالیں گے, اس پاکستان کو سنبھالیں گے. ساتھ ساتھ اسکالرشپ کے اندر آخری جو پیکج انہوں نے اس بار دیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کیلاش کمیونٹی ایک بہترین کمیونٹی رہتی ہے جو بڑی محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتی ہے, تو ان کے لیے بھی اسکالرشپ یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بچہ یا بچی جو ہے فرسٹ پوزیشن اپنی کمیونٹی میں حاصل کرتی ہے تو اس کے لیے بھی 75,000 کیش پرائز جو انشاءاللہ مغلے کا لوکیشن ہے. Though he is not physically here, I would request my technical team to make
Street, the Patron-in-Chief of BNSP, Mr. Nuruddin Jalal. I'm very humbled and to welcome all of you to the second convocation of Bibi Noor Scholarship Program Chitral. I welcome all of you from the bottom of my heart. Without wasting a second, first, I'd like to congratulate our first 3 recipients of this scholarship program. And I'm honored to name them to receive their claps from each one of you for deserving the top 3. Miss Isha Ali, Miss Ayana Khan, and Javeria Ahmed. I congratulate all of you from the bottom of my heart, to your family, to your teachers, to your communities. And also, we have a 4th recipient. She has been a dedicated student with the decision that Al Khidmat the school administration and we have decided to honor this student as a 4th recipient today. She was left behind just by 1 number. So, Miss Aisha Sana, we acknowledge your contribution and hard work, and we congratulate you, your family, and teachers from the bottom of my heart. Today is not just a celebration. It's a heartfelt moment for me where we have gathered to recognize the power of education and the legacy of compassion, hope, opportunity left behind by 2 extraordinary souls. My mother Bibi Noor and my maternal grandfather Dastaman. My grandfather, who recently passed away at the age of 96, may Allah give him Jannah. Ameen. He was a man of immense resilience with unyielding power of not giving up, a man of great wisdom, and despite the hardship that he has faced, he always believed in the strength of faith in education, hard work, and hard work. He has impacted my life after my mother passed away. And today, in his honor, we decided to launch Dastaman Scholarship Program for boys. Remember, life is not always easy and kind. There will be moments of challenges, disappointments, obstacles. Do not give up. Do not give up on your objectives, on your dreams. Continue to work hard. Find the purpose of life with the faith in Allah. That has been my greatest strength in life. And when I see here, I see future doctors, I see future engineers, teachers, leaders, astronauts, entrepreneurs, leaders for tomorrow. And we believe in your potential. We believe in your ability, and I know you will come back to change your life, your families, and your communities. Financial assistance. It symbolizes hope, inspiration, and the pursuit of a dream. I'm committed to making most of this opportunity and honoring your mother legacy throughout my academic journey. Once again, thank you for this amazing gift. I will carry this honor with me as I strive to achieve my goals and make a positive impact in the world. Now I want to take a moment to express my sincere gratitude to everyone who played a role in making this convocation ceremony, this amazing program possible. Thank you. Respected all, no doubt, we have worked tirelessly, remained focused,
and believed in ourselves, and thus remained successful in achieving this academic goal. And here I must mention that, most importantly, we remain successful because we tried our best to behave as a student as well as daughter, alhamdulillah. Because nobody is going to remember us that what clothes we wore or how much did we score. They are going to remember us how we treated them, and that is the biggest lesson of life and secret of success in life. It is how you treat people is the only legacy you leave behind. Of course, I would love to thank Mr. Nuruddin Jalal sir for his generosity and vision. Your commitment to empowering students like myself is truly commendable. You have not only invested in my education, but also ignited a passion within me to pursue my dreams and to do something for my mother. Your principal was being our greatest support. The things which he has done for us are truly commendable. I'm profoundly grateful to you, dear sir. اور آخر میں بی بی نور اسکالرشپ کے حوالے سے ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یہ ایک قدم اٹھایا جس کے لیے انہوں نے بچیوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں اور آئندہ مستقبل میں انشاءاللہ وہ لڑکوں کو بھی اسکالرشپ دیں گے. تو یہ بہت ہی زبردست قدم ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کے نام پہ بڑھ چڑھ کے الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں اور ہم جو ہمارے بڑے ہیں ان کے نام سے بھی ہم اسکالرشپ کا آغاز کریں. اور میں اس موقع پہ اس شخص کا اگر شکریہ ادا نہ کروں جس نے اس پورے محفل کو سجانے میں جو ہے ایک وجہ بنی، محترم نورالدین جلال صاحب جو کہ امریکہ میں ہیں، اور اس نے اپنے ایک صحیح اپنے مادر کا یعنی ماں کا ایک بہترین بیٹا ہونے کا اور اپنے مادر علمی یعنی اس ادارے کا ایک بہترین شاگرد ہونے کا ثبوت پیش کیا. تو اس کے لیے ایک بھرپور تالیاں ہونی چاہیے آپ کی طرف سے. جو تعلیمی اسکالرشپ ہے بی بی نور تعلیمی اسکالرشپ، یہ دوسرا سال ہے ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں. جلال الدین صاحب اور ان کی فیملی کی طرف یعنی کسی بھی ایک انڈیویجول کی طرف سے اپنی والدین اور اپنی والدہ کے لیے سب سے بڑا ٹریبیوٹ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس خیر کے سلسلے کو قائم رکھے. آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہوگی اور اچھا اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب وفات پا جاتا ہے تو اس کی 3 چیزیں جو ہے بعد میں اس کو فائدہ دیتی ہے، جس میں سے ایک نیک اولاد کا ہونا، کہ اولاد جو بھی اچھا کام کرتی ہے ان کے والدین کو وہ خیر ملتا رہتا ہے. تو یقینی طور پر ہم سب کے لیے اس میں بھی ایک ماڈل ہے. یعنی کتنے ایسے ضلع اور یونین کونسل اور علاقے ہیں کہ جس میں اس طرح کے ادارے ہیں اور وہاں کے بہت سارے لوگ بیرونی ملک جا کر بہت سارا فائنینشیل کی اچھی پوزیشن ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے بچوں کے لیے اور مستقبل کے لیے اس طرح کے سوچتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے منتظمین کو، ان کے آرگنائزرز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں تو فرسٹ ٹائم اس سینٹر میں آیا ہوں. میں آغوش ڈیفینیٹلی گیا ہوں اور مختلف جہاں بھی سینٹرز ہیں آغوش کے، چترال کے علاوہ بھی میں گیا ہوں. میں ان کے منتظمین کو یہ جو ادارہ چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، کسی بھی قسم کی بھی ان کی اگر کنٹریبیوشن ہے، خواہ وہ فزیکل فارم میں ہے یا اخلاقی طور پہ ہے یا فائنینشیل ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ 1947 میں جس سطح کا سیاسی انقلاب برپا ہوا تھا اس کے پہلو بپہلو اس طرح کا تعلیم انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دنیا نے یہ کیا ہے کہ اگر انہیں ایک نئی قوم بنانی ہے، نیا معاشرہ بنانا ہے، نئی تہذیب کو پروان چڑھانا ہے، انہوں نے سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر خرچ کیا، اپنے بہترین اذہان کو متعین کیا اس کام کے لیے. ان کو سب سے بہتر مستقبل دیا، ان کو معاشرے کے اندر سب سے بہتر عزت دی کہ جس کے نتیجے کے اندر آنے والی جو ہے کہ نسلیں جو ہیں وہ اس معاشرے کی دفاع اور اس کے استحکام کا فریضہ انجام دے سکیں. ذرا یہ بات کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ آج پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے کہ جس میں ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جو کہ تعلیم سے محروم ہیں.
اس صورتحال کے اندر وہ لوگ، وہ ادارے، وہ افراد، وہ تنظیمیں، وہ انتظامیہ مبارکباد کی قابل، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کر ان کی پیشانی کو چوم لینا چاہیے کہ جو اس تعلیم کو اور معیاری تعلیم کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواہ اس میں تعلق جو ہے کہ الخدمت کا ہو، اس میں آغا خان کا تعلق ہو، اس کے اندر ہمارے دینی مدارس ہیں کہ جو تعلیم کا بہت بڑا کردار انجام دے رہے ہیں، اس میں انفرادی طور پر ہمارے جلال صاحب کے جن کے تعاون سے یہ اسکالرشپ جاری کیا گیا ہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چترال کے اندر جب بھی کوئی واقعہ، زلزلہ، فلیٹ، جو بھی واقعہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے الخدمت فاؤنڈیشن اور ان کی رضاکار اور ان کی ٹیم وہاں پہنچتے ہیں اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز الخدمت فاؤنڈیشن پوری پاکستان کے برابر چترال کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔